यहाँ पर टॉपिक है बच्चे की तरबियत, चंद ज़रूरी बातें। ये अमीरुद्दीन महर ने लिखा है। इंसान के लिए दुनिया की बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत बच्चे हैं। वो इंसान खुशकिस्मत और सआदतमंद हैं जो औलाद की नेमत से बहरावर है। नेक बच्चे हमारे वारिस, कौम व मुल्क के मुस्तकबिल के संभालने वाले और मिल्लत का दिफा करने वाले हैं। इसी वजह से कुरान और हदीस में बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनाने के लिए रहनुमाई की गई है। नेक, परहेजगार और इताअत गुजार औलाद के लिए दुआ मांगना मोमिनीन की सिफ़ात में शुमार किया गया है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरकान आयत नंबर 74। और जो दुआएं मांगा करते हैं कि हमारे रब हमें अपनी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना दे। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सबसे मुश्किल काम बच्चे की तरबियत और तालीम है। ये काम किसी मुख्तसर मुद्दत का काम नहीं बल्कि बरसा बरस की मेहनत, काविश और जद्दोजहद पर मुहित है। जिस तरह बरसों की मुद्दत से एक मोती सीप में बनता है, इसी तरह बरसों की मुसलसल काविश से एक कामिल इंसान बनता है। एक बच्चा स्कूल से वापस आने के बाद दिन का तकरीबन 3/4 हिस्सा घर में गुजारता है और एक हिस्सा घर से बाहर अपने हमजोलियों के साथ भी गुजारता है। इसलिए तरबियत की बड़ी जिम्मेदारी बच्चे के माँ बाप और भाई बहनों के ज़िम्मे है। अलबत्ता एक हिस्सा अवकात स्कूल, तालीमी इदारे और असातिज़ा के ज़िम्मे है। बच्चा अपने माहौल से बहुत असर लेता है, बल्कि उससे अपने जहन में बिठा लेता है। इसलिए बच्चे को अच्छा माहौल देना और ख़राब माहौल से बचाना ज़रूरी है। लेकिन यह काम जितना ज़रूरी है इतना ही मुश्किल भी और एक तवील अरसे तक जारी रहने वाला अमल है। यहाँ बच्चे की तरबियत के हवाले से चंद गुजारिशात पेश हैं। पहला मरहला, बच्चे का सबसे पहला मदरसा उसका घर और घर में ख़ास तौर पर उसकी माँ है। जिस तरह अपनी माँ को करते हुए देखता है वैसा ही करता है। जिस तरह वो बोलती है वैसे ही वो बोलता है। गरज के जो काम वो करती है बच्चा भी उसकी तरह करता है। घर के बाद दूसरा तरबियती मरकज़ उसका मदरसा और स्कूल होता है और इनमें उस्ताद का मॉडल होता है और उनमें उस्ताद उसका मॉडल होता है। बाज़ औक़ात उसे अपने उस्ताद की बात पर इतना एतमाद होता है कि वह किसी और की बात किसी सूरत में कबूल नहीं करता और कहता है कि मेरे उस्ताद ने मुझे ऐसे ही बताया है। बच्चा चूँकि बेशतर वक्त घर में गुजारता है, इसलिए अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर वालिदैन पर रखी है। बच्चे की तरबियत आमतौर पर 3 ज़रियों से होती है। इनमें से 2 के ज़िम्मेदार ख़ास तौर पर माँ बाप होते हैं। पहली तकलीद, दूसरी रहनुमाई, तीसरा तजुर्बा। माँ बाप के हर अमल का मुशाहिदा बच्चे के जहन में नक्श होता चला जाता है। इसी की वो पैरवी करता है और इसी से रहनुमाई लेता है और बतदरीज तजुर्बा ज़िंदगी से सीखता चला जाता है। बच्चों के बारे में ये गुमान करना कि वो नासमझ और नादान होते हैं और समझते नहीं, सही नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको तमाम ज़रूरी सलाहियतों से नवाजा है। बुनियादी तौर पर यह सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं और बच्चा जो भी देखता है उससे किसी कदर अपने जहन में महफूज कर लेता है। तजुर्बा से ये बात सामने आई है कि इब्तदाई उम्र में बच्चे की शख्सियत पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज 2 ही अफराद होते हैं, यानी माँ बाप। इस मासूमाना उम्र और जहन में जब वो गलत और सही का इल्म नहीं रखता और अभी इसकी कुव्वत फ़ैसला नहीं बन पाती, इसके नज़दीक हर वो बात जिससे उसके वालिदैन ने सही बताया हो सही और जिससे वो गलत कहें गलत होती है। जो काम वालिदैन करेंगे बच्चा भी वही करेगा। वालिदैन इशारा करेंगे तो वो भी करेगा, जैसे वो बैठेंगे वैसे वो बैठेगा। लिहाजा वालिदैन, बड़े भाई बहनें और घर के दीगर अफराद बच्चे के लिए पहला मॉडल हैं। इसलिए पस मंज़र में देखा जाए तो माँ बाप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इस जिम्मेदारी से आधा बरा होना कितना कठिन काम है। इसके बाद है गुफ्तगू का सिलसिला। बच्चे के गुफ्तगू करते हुए इन तमाम बातों का लिहाज रखें जिन्हें बड़ों से गुफ्तगू करने में मलहूज़ रखते हैं। इनसे तो तड़ाक और घटिया लफ्ज़ों से गुरेज करें, वरना वो भी ऐसे अल्फाज बोलेंगे। हम उनसे ताज़ीम के कलिमात से बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही कलिमात सीखेंगे और गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा बच्चे से गुफ्तगू के दौरान मोहतात रवैया अपनाया जाए। उनके सामने बेहुदा मजाक, गाली गलौज, तहजीब से घिरे हुए अल्फाज हरगिज़ न बोले जाएँ। इससे बच्चे के दिल से रौब जाता रहता है और उसकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। मुनासिब रवैया यही है कि बच्चे को हिकमत से सही और गलत की तमीज़ सिखाई जाए। जहाँ ज़रूरत हो सरजनिश भी करे और बच्चे को इस बात का एहसास होना चाहिए
کہ میری کوتاہی تھی جس کی بنا پر سرزنش کی گئی، اس سے بچے کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا اور اس میں احساس ذمہ داری بھی بیدار ہوگا۔ بچوں کی گفتگو پر نظر۔ بچے کی گفتگو پاکیزہ، مہذب اور عمدہ اخلاق پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کام میں اس کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ آج کا بچہ کل بڑا ہو کر عمدہ گفتگو کرنے پر قادر ہو سکے اور اپنی عمدہ گفتگو سے دوسروں کو متاثر کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں گالیوں اور بدزبانی اور گھٹیا الفاظ استعمال کرنے کا رواج ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت میں زبان کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے بچے کی گفتگو کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور کوئی گالی زبان پر چڑھ گئی ہو تو اس سے بھی چھڑوانا چاہیے۔ بعض گالیاں کفریہ کلمے گناہ ہوتے ہیں، جیسے کسی پر لعنت کرنا، جھوٹی قسم کھانے، ان گناہوں سے بچانا چاہیے۔ بچے کے سامنے اچھا نمونہ اور معیار رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہے جھوٹ سے اجتناب۔ بچے کے سامنے دھوکہ، ٹھگی اور بے ایمانی کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ بچے سے یہ کہے کہ دروازے پر جا کر پوچھنے والوں سے کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے۔ یہ جھوٹ اور بری تعلیم ہے۔ بچے کی شخصیت کی اٹھان سچ پر ہونی چاہیے۔ اسلام میں جھوٹ کی کس شدت سے مذمت کی گئی ہے، اس کا اندازہ رسول اکرم علیہ السلام کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ مومن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ تہذیب اور اخلاق۔ کوشش کریں کہ ایک کھانا تمام گھر کے افراد ضرور مل کر کھائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، بے تکلف پیدا ہوتی ہے اور کھانے کا سلیقہ آتا ہے۔ کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، چھوٹوں بڑوں کی تربیت ہوتی ہے اور کمتری اور برتری کا احساس ختم ہوتا ہے، باہمی محبت پرورش پاتی ہے اور ہلکی پھلکی دین و دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل جنریشن گیپ اور باہمی دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے مل کر نہیں بیٹھتے بلکہ ایک دوسرے سے دور دور اور کھینچے رہتے ہیں۔ اجتماعی کھانے کے اور بہت سے فائدے اور مصلحتیں بھی ہیں۔ باہم مل جل کر بیٹھنے سے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے بڑوں کا ادب کرنا اور سلیقے سے گفتگو کرنا سیکھتے ہیں، اسلامی تہذیب اور آداب سیکھتے ہیں۔ صفائی اور طہارت کی تربیت۔ ماں باپ کی اہم ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری اور اولاد کو صفائی اور طہارت کی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ ان میں حرام و حلال، پاک و پلید، جائز و ناجائز، صفائی و گندگی کی تمیز پیدا کرنا ہے۔ ان کو شعور دینا چاہیے کہ پیشاب یا گندگی سے ہاتھ آلودہ ہو جائے تو اسے صاف کرنا اور صابن سے دھونا اور تولیہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تعلیم دینی اور اس کی حکمت اجاگر کرنی چاہیے۔ ماحول کے بگاڑ سے محفوظ رکھنا۔ گھروں سے باہر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے اسے گھر میں رکھیں، لیکن صرف گھر میں بٹھا دینا اور کوئی مصروفیت اور مشغولیت نہ دینا ان کے ساتھ زیادتی اور غیر فطری کام ہے۔ اس لیے اس کی مصروفیت کی ایک لمبی فہرست سامنے ہونی چاہیے، جیسے کلاس کا ہوم ورک، چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے، انڈور گیم، ڈرائنگ اور رنگ بھرنا، اخلاقی اور معلوماتی کہانیاں پڑھنا، لڑکوں کو والد یا بڑے بھائی کے ساتھ مسجد لے جانا اور نماز پڑھانا، تفریح پارک میں لے جانا، ٹی وی کے معلوماتی تفریح پروگرام جیسے کارٹون دکھانا وغیرہ۔ بچوں کو بااخلاق اور اچھے پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی محدود اجازت دینی بھی چاہیے۔ رات کو بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بچوں کو گھر سے نکلنے نہ دیں۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت بھی ہے۔ بچے کو جیب خرچ کم دینا چاہیے اور اگر زیادہ دیا جائے تو اسے کسی طریقے سے جمع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سے بچے کو ذمہ داری کے ساتھ پیسہ خرچ کرنے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے بچت کی تربیت ہوتی ہے۔ روزمرہ کی دعائیں سکھانا۔ بچوں کو روزمرہ کی دعائیں صحیح تلفظ سے یاد کرائیں، ان کے معنی بتائیں اور موقع پر پڑھنے کی عادت ڈالیں، جیسے صبح اٹھنے کی دعا، سلام کرنا، بیت الخلاء میں جانے اور واپس آنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، بسم اللہ صحیح پڑھنا، کھانا ختم کرنے کے بعد کی دعا، سبق پڑھنے اور علم اضافی کی دعا، الحمدللہ کہنا، شکر ادا کرنے کی دعا اور سونے وغیرہ کی دعا۔ بچوں کی حفاظت۔ بچوں کی صحت کے تحفظ کی ذمہ داری والدین پر ہے، اس لیے بیماری کے وقت خود ہی علاج نہ کرنا چاہیے، خواہ بیماری کو بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ کسی لائق ڈاکٹر یا حکیم کو دکھانا چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ان کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مضر صحت غذا ہرگز نہ دینی چاہیے۔ حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور بچوں کو بھی ان سے آگاہ کریں۔ کتاب دوستی اور تعمیری سرگرمی۔ بچے کی تربیت کے وجہ سے ایک اہم پہلو ذوق کے مطالعہ کو پروان چڑھانا ہے۔ گھر چونکہ ابتدائی مدرسہ، لہٰذا کتاب دوستی کی بنیاد گھر سے پڑھنی چاہیے۔ آغاز میں ماں یا والد بچوں کو سوتے وقت قصے، کہانیاں، انبیاء کے قصص، حکایات اور دلچسپ کہانیاں سنا کر اس رجحان کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ بچوں کے ذوق اور سمجھ کے مطابق کتب سے کہانیاں پڑھ کر بھی سنائی جا سکتے ہیں۔ گھر میں بچوں کے رسائل بھی اس ذوق کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کو کسی کتاب کی دکان پر لے جا کر کتب بھی خرید کر دیں۔ امتحانات میں کسی کامیابی کے موقع پر کتاب بطور انعام دیں۔ بچے کا لائبریری سے تعلق پیدا کریں، کسی قریبی لائبریری میں بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، اسی طرح اسکول لائبریری سے تعلق پیدا کریں اور اساتذہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اس سے بچے کی کتاب دوستی بتدریج مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ جہاں آپ تعلیمی ادارے سے رابط رکھنا۔ جہاں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی ہنر سیکھ رہا ہے، وہاں کے پرنسپل اور ذمہ دار یا استاد سے کبھی کبھار مل لیا کریں، حال احوال لے لیا کریں، کبھی فون کریں، کبھی خود چلے جائیں، کبھی گھر والوں میں سے کسی کو بھیج دیں اور رابطے میں رہیں۔ بچے کو باقاعدہ اسکول بھیجیں اور چھٹی کے صورت میں ادارے کی انتظام کی اطلاع دیں۔ بچے کی تعلیمی، دینی، اخلاقی اور معاشرتی تربیت کریں، اس کا دین و ایمان پختہ کریں تو وہ آپ کے لیے
دنیا اور آخرت کی راحت کا سبب بنے گا۔ اس کی نیکیوں سے ایک حصہ آپ کو قبر کے اندھیرے اور تنہائی میں پہنچے گا اور حساب کے دن اس کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بچے کو درس گاہ اس طرح بھیجے کہ وہ تعلیم کے وقت پر ادارے میں موجود ہو۔ بچہ مکمل تیاری کے ساتھ مقررہ لباس یونیفارم میں ملبوس اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے جائے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات جس پر آج کل والدین بہت کم توجہ دیتے ہیں یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی نفسیات اور تربیت و تعلیم کے مسائل پر مسلسل مطالعہ کرتے رہیں تاکہ وہ عملی زندگی کی تربیتی مسائل کو سمجھ کر ان سے اچھی طرح نبرد آزما ہو سکیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری بھی اور ایک اچھی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری بھی